اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ تو گزشتہ آیتوں میں جو بات ہم نے اور آپ نے سماعت کی، جس میں یہ مطالبہ کفار کرتے کہ کہاں ہے وہ عذاب، آپ کیوں نہیں لے آتے وہ عذاب ہم پر، اس کا جواب دیا گیا کہ جس عذاب کو یہ مانگ رہے ہیں وہ اچانک آ جائے گا، اور جب آ جائے گا تو وہ عذاب انہیں گھیر لے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا محبوب آپ انہیں کہیں قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اگر تم پر اللہ عذاب نازل کر دے رات یا دن میں تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اگر رحمان کے مقابلے میں کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ تو تمہیں یہ دعوت دی گئی کہ آؤ وہ رحمان جو ہماری تمہاری حفاظت کرتا ہے اس رحمان کو مانو، بجائے ماننے کے تم تو اعراض کرتے ہو اور رحمان کو چھوڑے بیٹھے ہو، اس کے احکامات کو مانتے نہیں، نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کرتے اور اس کے احکامات سے بھی منہ موڑے ہوئے ہو۔ قرآن مقدس اب آگے ارشاد فرماتا ہے ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے کچھ خدا ہیں، کیا انہوں نے کچھ خدا بنا لیے ہیں تمنعہم من دوننا جو انہیں ہم سے بچا لیں گے؟ اگر ہمارا عذاب آ جائے تو کیا انہوں نے کوئی خدا بنا رکھے ہیں کہ جو خدا ان کو بچا لے، ان کی حفاظت کر لیں گے؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، وہ اپنی ہی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے، ولا ہم منا یصحبون، اور نہیں ان کی ہماری طرف سے مدد و حفاظت کی جاتی ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے ایک کافروں اور ایک کفار مکہ، تم جن معبودوں کو مانتے ہو کیا اگر ہمارا عذاب آ جائے گا تو کیا معبود تمہاری حفاظت کر لیں گے، تمہیں بچا لیں گے ہمارے عذاب سے؟ ان کی حالت اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو تم تو کیسا خدا بنا رکھا ہے تم نے کہ جو خدا اپنی نہ حفاظت کر سکے وہ ماننے والے کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ ضعف الطالب والمطلوب، ماننے والا اور جس کو مانا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں یہاں پر، تو وہ تو خود اپنی مدد جو نہ کر سکے وہ دوسرے پر عذاب آئے تو کیسے مدد کر سکتا ہے؟ انسان کی مدد کر لے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھار مدد ہو جائے، لیکن یہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے کہ تم معبودان باطل بلکہ پتھروں، مورتیوں، پانی، درختوں سے یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو کہا یہ سارا ان کا نظریہ سراسر غلط ہے، اور انہوں نے جو جھوٹے خداؤں کو مانا یہ ماننا بھی ان کا غلط ہے، نہ وہ ان کی مدد کریں گے نہ رحمان کی طرف سے ان کی کوئی مدد کی جاتی ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے بلکہ یہ حالت کیا ہے؟ متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا۔ یہ صرف میرے کفار نہیں، کفار کے باپ، ان کے دادا اور ان کے اوپر ساری نسلیں جتنی ہیں، ان ساروں کو تو ہم نے لمبی عمر دی، ہم نے مہلت دی، مال کی کثرت دی، اور عمر کے ذریعے ایک پیریڈ اس دنیا میں ہم نے دیا ان کو تاکہ وہ اس دنیا سے لطف اندوز ہوں، فائدہ اٹھائیں۔ لمبی عمریں، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، جاہ و جلالی، مال و متاع، دنیا میں ایک وقار، ایک اسٹیٹس ہم نے دیا ہے ان کو۔ تو حتی طال علیہم العمر افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا یہ غالب ہوں گے، تو کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ یہ یوں سمجھتے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے صرف ان کافروں کو نہیں، ان کافروں سے اوپر ان کے باپ اور ان کے دادا، ان کے اجداد تک سب کو ہم نے نعمتیں دی، لمبی عمریں بھی عطا کی، لیکن حالت کیا ہوئی؟ مغرور ہو گئے، تکبر کرنے لگے، سرکش و فسادی ہو گئے، ہمارے احکامات کو نہ مانا انہوں نے۔ تو اب دیکھو ان کی حالت کیا ہو رہی ہے کہ روز بروز مسلمانوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے اسلام مکہ میں تھا، پھر اس کے بعد مدینہ میں آیا، اب مدینہ سے ہر طرف اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اور ایک کافروں جن چیزوں پر تم اتراتے تھے، غرور و تکبر کرتے تھے، آج وہ ساری کی ساری چیزیں تو مسلمانوں کے ہاتھوں چلی گئی۔ قیصر، کسریٰ، یہ تمہارے سپر پاور جن پر تمہیں ناز تھا کہ یہ ایسی سلطنتیں ہیں، ایسی حکومتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، دن بدن مسلمانوں کو کامیابی دی جا رہی ہے، فتح پر فتح نصیب ہو رہی ہے، اور تمہارے علاقوں پر مسلمان غالب آ رہے ہیں کہ دن بدن وہ ترقی کر رہے ہیں، دن بدن بڑھ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں اور پھول رہے ہیں۔ تو کیا یہ
غالب آ جائیں گے۔ یہ ساری باتیں دیکھ کر انہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں پر فضل فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، اور انہیں ترقی بھی عطا فرماتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے۔ اب یہاں سے کچھ مسائل اور کچھ باتیں ہمیں سمجھنے میں آتی ہیں کہ لمبی عمریں، مال کی کثرت، مال کی زیادتی، اولاد کی کثرت، یہ ساری ایسی ہیں کہ انسان کو اللہ سے دور اور غفلت اور سستی اور اللہ کے عذاب کا سبب بنا دیتی ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا فرعون، حامان، قارون، شداد، بڑے مالدار ہیں یہ لوگ، لیکن کیسے ہیں؟ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالی سے دور، رب کے احکامات سے دور ہیں۔ لمبی بڑی عمریں، فرعون کی عمر خود 400 سال کے قریب ہے۔ اتنی لمبی عمر پانے کے باوجود بھی حالت کیا ہے کہ حالت یہ ہے کہ پوری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو لمبی لمبی عمریں، مالوں کی کثرت، یہ ساری ایسے یہ سبب ہیں جس کے سبب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر یہ ساری چیزیں نیکیوں میں صرف ہو، یہ ساری چیزیں بھلائی میں صرف ہو، اچھے کاموں میں صرف ہو، تو یہ ساری چیزیں بھی آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن جاتی ہیں، یہ آخرت میں ہمارے نجات کا سبب بن جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک مرتبہ سوال ہوا ہے، ای الناس خیر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرمائیں کون سا انسان بہتر ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من طال عمره وحسن عمله، او کما قال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کی عمر لمبی ہو لیکن لمبی عمر کے ساتھ اس کے نیکیاں اور اس کے اعمال بھی بڑے اچھے ہوں، وہ بندہ بڑا لوگوں میں خوبصورت ہے۔ تو عمر کی زیادتی اور مال کی کثرت اگر یہ رب کی راہ میں خرچ ہونا تو یہ بڑا فائدہ دے جائیں گی۔ تو ہمیں اور آپ کو کفار کے اس نظریے اور کفار کے اس عمل سے سبق لینا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہماری زندگیاں لمبی رکھی، ہمیں لمبی زندگیاں دی، مال کی کثرت دی، اولاد عطا فرمائی، چین و سکون و اطمینان و راحت کی زندگی نصیب کی، تو اس میں ہمیں ہر وقت ہمیں جھک کر ان ساری چیزوں کو استعمال کرنے والا بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مولا تیرا فضل ہے کہ تو نے ان ساری نعمتوں سے مجھے مالا مال فرمایا۔ اور دوسرا سبب بھی یہ ہے کہ دیکھیں، مسلمان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم کی تعلیم پر چلتے رہے، روز بروز ترقی کرتے گئے، قرآن کو تھاما، نبی کی سیرت کو تھاما، تو وہ لوگ روزانہ ترقی کرتے گئے، رب کی طرف سے مدد بھی آتی رہی، کامیاب ہوتے رہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، ذلت و خواری ہم پر ہے، رسوائی ہے، نا امیدی کا ایک طوفان ہے۔ وہ سارا کیا ہے کہ وہ تم نے قرآن چھوڑا ہے، نبی کی تعلیم کو چھوڑا ہے، سیرت رسول کو چھوڑا ہے۔ آج بھی اگر مسلمان پلٹ آئے اور اپنے ماضی کے سبق کو یاد کرے اور جو وہ کرتا تھا پہلے اسلاف کے طریقے کو اپنائے اور قبول کر لے کہ ہر وقت قرآن کی تعلیم پر عمل کرے، نبی کی نبوت، نبی کی رسالت پر، سیرت رسول پر وہ عمل کرتا رہے، یقیناً وہ دن دور نہیں، دوبارہ وہ چیز آئے گی نکل کر صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو پلٹ دیا تھا۔ میں نے سنا ہے قدسیوں سے کہ وہ شیر دوبارہ ہوشیار ہوگا، تو وہ دن دور نہیں کہ پھر مسلمان قرآن کی تعلیم پر، نبی کی سیرت پر عمل کرنے لگے اور کامیابی کے راستے پر آ جائیں۔ تو یہ سارا سبق ہے جو اس درس سے ہمیں اور آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن یا ویلنا انا كنا ظالمین۔ تو کافر جس عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، محبوب آپ انہیں فرمائیے، قل انما انذرکم بالوحی، کہ میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں۔ رب کے جو احکامات مجھ پر اترتے ہیں، رب کی طرف سے جو باتیں مجھے القاء کی جاتی ہیں، وہ ساری میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ تم یہ جو جلدی مچا رہے ہو کہ عذاب لاؤ، تو عذاب لانا، عذاب بھیجنا، یہ تو سارا رب کے ذمے پر ہے، وہ چاہے اسے عذاب دے، چاہے اسے چھوڑ دے۔ تو میرا کام جو ہے وہ وحی جو اللہ کی طرف سے مجھ پر ہوتی ہے، میں تم پر اسے پیش کر دیتا ہوں، جس کے ذریعے تم رب تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو، اس وحی کو مان کر اس کے قریب ہو۔ لیکن تم عذاب مانگ رہے ہو تو عذاب بھیجنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، وہ جب چاہے گا تب اتار دے گا۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ کافروں کی ایک نشانی بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایسے ہیں گویا بہرے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کسی بہرے کو، آپ اگر اس سے خطرے سے ڈرا رہے ہوں تو کیا اسے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ جیسے ایک بہرا شخص ہے جو کنویں کی جانب بڑھ رہا ہے، اب قریب ہے کہ وہ کنویں میں گر جائے، آپ اسے پیچھے سے آواز دے رہے ہیں کہ جاننے والے
ذرا سنبھل کر چل، تو کنویں میں گرنے والا ہے، لیکن وہ تو کسی چیز کو سنتا ہی نہیں ہے، تو کیا اسے کوئی بات سمجھ میں آئے گی؟ کیا اسے یہ سمجھ میں آئے گا کہ کنواں ہے، میں نہ چلوں، رک جاؤں؟ یہی حال ہے لوگوں کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، لوگوں تم جہنم میں اوندھے منہ گرے جا رہے ہو، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں تمہارے کمر بند سے پکڑ کر کے جنت کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ قرآن مثال بیان کرتا ہے، یہ جو منکرین ہے، نہ ماننے والے ہیں قرآن کی تعلیمات کو، یہ بہرے ہیں۔ قرآن دوسری جگہ ان کے بارے میں بھی کہتا ہے، لہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا کیا ان کے کان ہیں کہ جس سے وہ سنتے ہیں؟ ہر اس شخص کو قرآن بہرا کہتا ہے جو حق سنتا نہیں، جو حق سننے کی طاقت نہیں رکھتا، قرآن تو اسے بہرا کہہ رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کفار کی نشانی ہے، میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا آگے، کہ یہ کفار کی نشانی ہے کہ جو حق سنتے ہیں لیکن کبھی حق کی طرف نہیں آتے، عذاب مانگتے ہیں، کہاں ہے وہ عذاب، لے آؤ وہ عذاب، حالانکہ ان کی حالت کیا ہے کہ ہمارا عذاب اگر آ جائے، اب قرآن فرماتا ہے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا بھی چھو جائے، عذاب نہیں، عذاب کی ہوا چھو جائے، آنا بھی نہیں، دونوں باتوں پر توجہ کریں، عذاب نہیں، عذاب کی ہوا، اور دوسرا عذاب کا آ جانا، یہ نہیں، عذاب کی ہوا خالی لگ جائے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ چھو جائے تو لَيَقُولُنَّ، تو وہ ضرور یہ بات کہیں گے، یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے خرابی ہمارے لیے، ہم تو ظلم کرنے والے تھے، نبی کی تعلیمات کو نہ ماننے والے تھے، ایمان نہ لانے والے تھے۔ یقیناً جب عذاب انہیں چھوئے گا، آج تو بہرے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہا، آج تو آنکھیں رکھتے ہیں لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، آج وہ دل تو رکھتے ہیں لیکن کوئی بات سمجھ انہیں نہیں آتی، جیسے آنکھ بند ہوگی نا اور عذاب ہمارا شروع ہوگا، انہیں ویسے پتہ چل جائے گا اور فوراً اس وقت کہے اٹھیں گے لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، پروردگار عالم ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی نہ ماننے والے تھے، ہم ہی منکر تھے، کہ جس انکار کی سزا آج قبر سے لے کر کے جہنم میں جانے تک مسلسل مل رہی ہے اور نہ جانے کب تک ملتی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ منکرین کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہاں ایک سبق ہم کو ملتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم بھی غفلت میں نہ رہنا، سستی میں نہ رہنا، کاہلی اور کسلاہت کو اپنے قریب نہ لانا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے عذاب کا کوڑا تم پر آئے، عذاب تنبیہ ہی آ جائے، تو پھر میرا اور آپ کا کیا رہنا ہے؟ یہ جو دنیا میں رب ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی کی نعمت دینے کے بعد ہر طرح سے ہم کو نوازا، تو اس میں ایسا نہ ہو کہ ہم بے لگام گھوڑے کی طرح جیسا چاہیں ویسا کرتے رہیں، نہیں، اس کے احکامات کو مان کر، نبی کی تعلیم کو مان کر، اسے اپنی زندگی میں بسا کر رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ ہماری دنیا اچھی ہو، قبر بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو۔ ایک دو مسئلے جو سمجھ آتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء کا کام یہ ہے کہ وہ پوری دیانت داری، امانت داری اور سچائی کے ساتھ رب کا پیغام لوگوں کے درمیان پہنچا دیتے ہیں۔ لازم ان کے لیے یہ نہیں کہ رب کے احکام کو دلوں میں اتار دے، یہ پہنچا دیتے ہیں مکمل سچائی کے ساتھ، دلوں میں اتارنا، دلوں میں بٹھانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ دوسرا، جو وعظ اور نصیحت سے نفع حاصل نہ کرے وہ بہرا ہے، قرآن اسے بہرا کہتا ہے۔ تو اے مومنوں، جب بھی قرآن کی آیتیں بتائی جائے، قرآن کی آیتیں سنائی جائیں اور کہا جائے کہ عمل کرو، تو یہ رویہ نہ رکھو کہ نہ جانے کب مولانا کی تقریر پوری ہوگی، نہ جانے ہم کیوں بیٹھ گئے آج یہاں درس میں، کیوں ہم جلدی آ گئے، کہ یہ سارا معاملہ کافروں کا اور کافروں کی نشانیاں آ گئے۔ تو حق سن کر قبول کرو، یہ مومن کی پہچان ہے، اور جسے نصیحت اور اچھی باتیں جسے فائدہ نہ دے تو قرآن اسے کہتا ہے وہ بہرا ہے، دل کا بہرا ہے، اگرچہ اسے کان ہیں، اس کے پاس بات سنتا ہے، لیکن قرآن کی نظر میں وہ حقیقت میں سننے والا نہیں۔ حقیقت میں سننے والا وہ ہے جو حق کو سن کر کے قبول کر کے اس پر عمل کرتا ہے، قرآن اسے سننے والا کہتا ہے۔ تو ان ساری باتوں پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینی اور عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے آپ سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل